پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے نئی آئینی ترمیم کا خاکہ پیش کر دیا ہے، جس میں بلدیاتی حکومتوں کو اختیارات اور وسائل یقینی بنانے کے نکات شامل ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز میں خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق کی سربراہی میں آنے والے وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ آئین کو عوام دوست بنانا ہوگا، حکمران دوست آئین سے مزید کام نہیں چلے گا۔ آئین میں مقامی حکومتوں کے اختیارات کو متعین کیا جائے، آئین میں عام انتخابات کو بلدیاتی حکومتوں کے انعقاد سے مشروط کیا جائے۔ اس موقع پر رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم وسائل کی منصفانہ تقسیم پر متفق ہیں اور پروونشل فائنانس بورڈ کو اب حقیقت بن جانا چاہیے۔ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، عوام دوست بنانا چاہیے۔ یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا۔ اس بات کو مشروط کریں آپ کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، عام انتخابات پاکستان میں نہ ہو سکے۔ جس طرح وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح بلدیاتی، شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے۔ جس طرح آئین میں درج ہے کہ وفاق کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، کون سے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ہوں گے، جس طرح یہ آئین میں درج ہے کہ کون کون سے اختیارات، وسائل اور ڈپارٹمنٹ صوبوں کے پاس ہوں گے، اسی طرح آئین میں درج کیا جائے کہ کون کون سے وسائل، اختیار اور ڈپارٹمنٹ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس ہوں گے۔ ہم دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں موجود جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے۔ اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے۔ پروونشل فائنینشل ایوارڈ ہے، اس کو ایک حقیقت بننا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد 0-0 ہے، جس کا نتیجہ بھی 0 ہوگا۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران شرجیل میمن نے کہا کہ نون لیگ کو سندھ صرف الیکشن میں یاد آتا ہے، مسلم لیگ نون 1.5 سال میں معیشت ٹھیک کرنے میں مکمل ناکام رہی۔ شرجیل میمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ کو کبھی شفاف الیکشن سے اقتدار نہیں ملا، ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی ہے۔ اور عوام یہ بھی دیکھتی ہے کہ مشکل وقت میں کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو میدان چھوڑ کر کبھی معاہدے کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے پھر عوام کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے، سیاسی قائد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عوام کے ساتھ رہے، عوام کے درمیان رہے۔ سیاسی قائد کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اقتدار ہو یا موسم اچھا ہو تو آ کے سیاست کرے، اور جب گرمی کا موسم ہو تو پھر عوام سے دور ہو جائے۔ بات کریں گے کچھ غزہ کی صورتحال کی۔ غزہ کے محصور اور بے بس فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم 37ویں روز بھی جاری ہیں۔ OIC اور عرب لیگ کا سربراہ اجلاس فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکا۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے بعد القدس اسپتال بھی غیر فعال ہو گیا۔ القدس اسپتال الشفا کے بعد غزہ سٹی کا دوسرا بڑا اسپتال ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے الشفا اسپتال سے رابطے ختم ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے کہا کہ غزہ میں بچوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اسپتالوں کے اندر کی صورتحال المیہ ہے۔ الشفا اسپتال میں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں سے رابطے ختم ہونے کے بعد فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمیوں کی اطلاعات آنا بند ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔
ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے الشفا اسپتال کے قریب انخلا کوریڈور کھول دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 7 گھنٹے کے لیے فائر بند کیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں سے نکل کر جنوبی غزہ جا سکیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جبالیہ اور عزبیت کو امداد کی فراہمی کے لیے جنگ میں وقفہ ہے، اسی وقفے میں لوگ علاقہ چھوڑ دیں۔ ادھر مصر کے سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ آج دوبارہ کھولی گئی ہے۔ رفح کراسنگ سے زخمی فلسطینیوں اور غیر ملکیوں کا پہلا گروپ مصر میں داخل ہو گیا ہے۔ رفح کراسنگ سے متعدد زخمی اور 80 غیر ملکی مصر میں داخل ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی منتقلی میں مشکلات کے باعث رفح کراسنگ جمعے کو بند کر دی گئی تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہ تقریب جاری ہے ان کی حلف برداری کی، وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے کچھ ہی دیر بعد نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب میں گزارش کروں گا گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب سے کہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ سے بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ارشد حسین شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبہ میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا۔ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ کسی پہ ظاہر کروں گا جو بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبہ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ اپنے فرائض کی کما حقو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کے متعلق خصوصی طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ نے نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔